مصائب کا سحر جو شاعری میں لہ جائے دلگیر باقی ہے سحر جو شاعری میں لہ جائے دلگیر باقی ہے اذانوں میں مسلسل اب بھی جو تکبیر باقی ہے شہیدوں کے مطہر خون کی تاثیر باقی ہے اللہ رب العزت کا یہ ہم پر احسان اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام پر پیدا فرمایا اور انہوں نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور اس پر مزید کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ بے شک آقا علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء ہو گزرے ان کی قومیں بھی دین حق پر تھیں، وہ بھی دین حق پر تھے، مگر ہم پر یہ خاص کرم اللہ رب العزت نے کیا کہ ہمیں اپنے حبیب کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اور اس دور میں جس دور میں ہم زندہ ہیں ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت و ادب اور اس دور کے اولیاء کرام اور اولیاء اعظام کی محبت
شفقت اور صحبت عطا فرمائے۔ یہ جتنی بھی میں نے نعمتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں جن کے لیے ہم نے کوئی کوشش کی۔ یہ ساری کسبی نہیں بلکہ عطائی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی۔ ہم ان عطائی نعمتوں کے حصول پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں بارہا سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی اور اپنے دین کی خدمت کرنے کی کچھ توفیق عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا کچھ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہو۔ اگر ہم اس کی راہ میں کوئی کوشش کریں، کچھ قربانیاں دیں، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیں، تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق تو پھر بھی ادا نہ ہوا۔ اپنی تو کوئی چیز بھی ہم نے قربانی کے لیے نہ دی، جان تو اسی کی دی ہوئی تھی، دے بھی ہوئی تھی، کیا وہ رحمت رحیم ہے، کریم ہے، وہ توفیق بھی خود ہی دیتا ہے اور توفیق پر اجر بھی خود ہی دیتا ہے، اس کی رحمت ہے۔ آج کا جو مضمون جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ کہ میری آج کی گفتگو کا مضمون جو ہے وہ سورہ توبہ ساری ہے، لیکن حصول برکت کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی قدر و قیمت بتائی ہے کہ ایمان کس قدر قیمتی شے ہے اور یہ اس بیش بہا قیمتی چیز کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ ظاہر ہے قیمتی شے ہوگی تو اس کی حفاظت کی بھی اسی ہی طریقے سے ہوگی۔ جیسے مثلا ہم آج اپنی زندگی میں کوئی قیمتی چیز لے لیں، گاڑی لے لیں، قیمتی گاڑی ہو ہم اس کے لیے گیراج کا بندوبست کرتے ہیں، زیادہ قیمتی گاڑی ہو تو اس کے لیے ڈرائیور کا بندوبست کرتے ہیں، اس میں سیکیورٹی سسٹم انسٹال کرواتے ہیں، یہ ساری سیکیورٹی کے لیے کرتے ہیں۔ قیمتی چیز جو ہے نقدی یا زیورات ہو تو اس کے لیے بینکنگ کا سسٹم اپناتے ہیں اس کو سیکیور کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی چیز ہمیں سبق دیا ہے۔ اس سے پہلے جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ جس قیمتی نعمت کا حصول اللہ رب العزت نے انسان کو دیا، اس کے بارے میں انسان کو ادراک ہونا ضروری ہے کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ جب اس کو ادراک ہوگا اس بات کا تو وہ حفاظت بھی اسی اندازے سے اس کی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو اس میں آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، فرمایا